وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ پاک کی نو دعا ہے سارے جڑے بزرگ بھائی گل محمد صاحب دے ایصال ثواب واسطے یہ پروگرام منعقد کیتا گئے، اللہ پاک انہیں دا مکمل ثواب میں کو نصیب فرماوے۔ میں ایک سورت تمہارے سامنے تلاوت کی تھی، جیڑی سورت دا نام ہے سورت العصر۔ اساں چھوٹے بالے کنوں بالنے کنوں بیان دے اندر نماز دے اندر اے سورت سن دے رہے ہیں۔ آج میرا دل آہ دے کہ میں تھوڑا جا تفصیل نال انہا مطلب تک سمجھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے سنن دا موٹ سبحان اللہ، کیونکہ نعت باقی تلاوت سر گورالے مولوی سارے سندے رہے وندے، لیکن درس قرآن کہ ساکو قرآن مجید عہدہ کیا ہے، یہ بیان کیا کی دے، چھوٹی جی صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان دے وچ اللہ پاک نے کیا بیان کیتے تے کیا حکم فرمایا۔ جائیں ویلے ایسا کل کو سن تو ساکو خود بخود شیشے لکار اے چیز گھمن پیوے سے کہ ان دے وچ اللہ پاک نے اے فرمایا۔ پہلا لفظ ہے والعصر، کیرا لفظ ہے؟ والعصر، پڑھو چا قرآن دا لفظ ہے والعصر، کیا لفظ ہے؟ والعصر۔ اور اصل جب لے آدھونا سے یار اسا اہل سنت والجماعت تا کچھ لوگوں نے ذہن اے ہم دے کہ یار ول کیا ہے، ایہو والے جڑا والعصر دے شروع ہے والعصر یاسین والقرآن، جو اگر ول چاہو تو ول تا قرآن مجید ہے، صاحب ظاہر ہے انہاں کو خاص مقصد ہے، خاص اہمیت ہے تا قرآن مجید ہے الفاظ لفظ آیا اللہ سی فرمائے والعصر، اجری پہلی واہ ہے نا انہاں مانا ہوندہ ہے قسم، اللہ سی فرمائے والعصر قسم ہے عصر، ہون ای عصر کنو مراد کیا ہے؟ ایک تا مراد ہے نماز عصر، جو اللہ پاک نے نماز عصر دی قسم چاہتا، کیونکہ اے نماز بہت بڑی اہمیت والی ہے، میں تو سارا نمازاں اہمیت آ گئی، لیکن 5 نمازیں وچوں ای نماز دی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ سویرے والے جے فرشتے ہوندے او ای ٹائم ویندن، رات والے جے فرشتے ہوندے او عصر ویلے آوے، نیکیاں لکھن والے، حفاظت والے، تکوینی باقی جتنا نظام والی چینجنگ تھی ہے وہ عصر دے ٹائم تھی۔ تو این وجہ کے لئے نماز دی زیادہ اہمیت ہے کہ بھئی توالے گواہ این ٹائم عمدے ویندے کھڑیں، دوسرا سارے لوگ اللہ دی بارگاہ جو ہو تاکہ اے جائیں ملے عرش دے ہوتے اللہ کے نے بنجن تا تواری گواہی دے۔ سبحان اللہ، والعصر قسم عصر نماز دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ای نماز دی اتنی اہمیت ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا من فات صلاة العصر، جیڑے بندے دی عصر دی نماز فوت تھی گئی، جیڑے بندے دی عصر دی نماز قضا تھی گئی، چک گئی، چھوڑ دی تھی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وہ ایمیں سمجھے جو عصر دی نماز نہیں چھٹی اندہ اہل بھی، اندہ مال بھی، اندہ خاندان بھی تباہ دے تباہ۔ اے نبی سنے دا فرمان کہ عصر دی نماز دی اتنی اہمیت
کہ اے چک گئی تا خاندان اہل مال سارا کچھ تباہ کیا این وجہ کنو اللہ پاک نے سورۃ العصر دے شروع وچ نماز عصر دی قسم چاہتی اور نماز عصر دی قسم چاہتے اللہ پاک نے تواکو ساکو ایک پابند کیتے کہ ایمان والو ای نماز کو کدھی نہ چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ای نماز دی پابندی کرا ہے ای نماز دا خاص خیال کرا ہے اور دوجی شے علماء نے لکھے کہ عصر تو مراد زمانہ بھی ہے اللہ سے یہاں کہ والعصر قسم ہے زمانے اسا عام طور تے آدھو نا یار زمانہ بڑا برا بڑا برا دور آ نبی سے فرمائے لا تصب الدہر لوگو زمانے کو برا نہ آکھیا کرو اللہ فرمیندے زمانہ میں خود ہاں زمانہ میرے اختیار اگر اوہ زمانہ اوہ وقت تائیں اچھے اعمال کیتے تیرے واسطے زمانہ بہتر بنیا ویسے اگر ہوں ٹائم اون وقت کو تائیں بری جگہ دے ہوتے استعمال کیتا تیرے واسطے برا بنیا ویسے باقی زمانہ کوئی جہاڑا کوئی مہینہ کوئی برا نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا والعصر قسم زمانے دی انہی تھا ایک مسئلہ ہی سنایا مسئلہ شریعت ہے کہ تساں کو اگر قسم چاونی پوے آویں دیئے قسم چوری دی تہمت آویں دیئے زنا دی آویں دیئے کہیں بے دی گواہی دیونی پیویں دیئے قسم چاونی پوں دیئے تول قسم کو پورا کرنا ضروری بعض اوقات بندہ قسم چاہے میں گھر کہنا ویسا میں دکان تے کہنا ویسا ادھر علیسا کہنا نبی سی فرمائے اگر ایو جئی قسم چاہندو جیڑی قسم کو پورا کرانے خدا دی نافرمانی تھی دی ہوئے تا وہ قسم کو پورا نہ کرنا بندہ قسم چاہتے میں پیول اللہ علیہ سا یہ تا گناہ ہے قسم چاہتے میں بھران اللہ علیہ سا یہ تا گناہ ہے ای قسم کو پورا نہ کرنا قسم کو تروڑتے ہوں دا کفارہ دیوارا بندہ قسم چاہتے کہ میں اپنے رشتہ دار کو کہنا مل سا ایک قطر ہے نہیں یہ گناہ ہے اور اگر قسم پوری نہ تھی وے ترٹ وجے بعض اوقات بندہ قسم چاہ گندے سی میں سگریٹ کہنا پیسا بعض اوقات قسم چاہ ویندے میں فلانی چاہتے ہوتے کہنا پیسا لیکن وہ ویندے پیا وہ کم تھی ویندے بلا اون دے ونے کفارہ اون گناہ کو پورا کرن واسطے معاف کراون واسطے اون کفارہ دے تے قسم تروڑن دا کفارہ کیا ہے قسم تروڑن دا کفارہ پہلا اے ہے کہ 3 روزے تو مسلسل رکھے سے اگر قسم دے گناہ کے نو بچ سے 3 روزے مسلسل وچ ناغا نہ کرے سے اگر قسم ترٹ گئی اگر 3 روزے نہیں بھی رکھ سکتا تو والدہ غریبیں کو 2 ٹائم دا کھانا کرے سے 10 مسکینے کو غریبیں کو ہکے کو سویرے دا بھی شام دا بھی 2 ٹائم دا کھانا کرے سے ول تریجی مسئلہ بھی قسم دے بارے سوا نبی سونے ارشاد فرمائے کہ قسم چاونی پوے تا اللہ دے نا دی قسم بھی قسم نا اسا کیا کریں دو بال دے سر پہ ہاتھ چرکیا میں کوئی نے سر دی قسم میں کو ابے دی قسم میں کو اماں دی قسم میں کو پیر دی قسم میں کوئی دروازے دی قسم میں کوئی عیشہ دی قسم ہن نبی سے دا فرمان سنا نبی سے فرمائے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک جیڑا بندہ اللہ تو علاوہ کہیں بے دے نا دی کہیں بھی شاید دی قسم جیسے او کو خدا نال شریک بنے سے تے ای قسم چاون والے کو اتنا گناہ مل سے جی میں مشرک کو شرک کرن دا گناہ شرک دا گناہ دے برابر ہے غیر اللہ دی قسم چاون اللہ تو علاوہ کہیں بھی شاید دی قسم نہ چاہتی اللہ دا قرآن کہتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ ہر گناہ معاف کر دے سے لیکن شرک معاف نہیں تے ایک قسم چاونا اللہ تو علاوہ کہیں بے دی شرک دے برابر گناہ اگو اللہ پاک فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر اچھا ایک تک قسم چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی گال دی وجہ دی دوجی شاید طلاق کی نامی قسم چاہ گیا
میں تیرے گھر کا پیوم تا میری رن کو طلاق اے این تھی گیا تا رن طلاق اے این تھی گیا تا عیش ہے. اے عام طور تے ساری زبانے وچ عام طور تے اتے اصل سمجھ دوں کہ شاید این تا اصل مذاق کے چاہتے پی ساری تا نیت ہی کہنی طلاق دی. لیکن سن گلو نبی سے فرمائے اے طلاق اینجی شاہ تسا کھل تے مذاق تے حقیقت تے چکاوڑ جیویں طلاق دے سو طلاق دی. ایک کہنا بہانہ چل سے میری تا نیت کہنا ہی میں تا آکھا کہنا میں تا دیوانی نہ چاہنا لیکن تے زبان کنو جی میں نکاح واسطے ایجاب قبول کی تاوی تے نکاح تھا گیا ایویں طلاق جی اگر تے غصے وچ پیار وچ محبت وچ کھیڈ دے ہوئے لاڈ وچ تے طلاق دا لفظ استعمال کیتے تیری رن تیرے اوتے حرام. اون دے بعد اگر تو اپنی بیوی کنے ویسے زنا کرے اس زنا دا گناہ حتیٰ کہ مسئلہ شریعت دا تسا کیوں فاضل پور اسلام علیہ کہ میں رن کنو بسیر کیا اور میں رن کو طلاق دیونی ہوں کو شناختی کارڈ دی کاپی دیتی ہے میری طرف بیان حلفی بنا طلاق نامہ بنا تے میں شام کو سودے گھنٹے اب نہ لچاتی ہے ولا جو شہر گئے تیری نیت بدل گئی ہے تو چامن نہیں بھی گیا. علماء کے نو مسئلہ پرسیں ہوتے کو دسے سے کیونکہ تیرے آنکھیں تے اون طلاق نامہ لکھ رکھے باہمیں چامن کہنی گیا طلاق تھی. این واسطے انہیں چیزیں دا خاص خیال کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اچھا اللہ پاک این چیز دی قسم چاہتے فرمائے تو سارے دے سارے انسان خسارے وچ سارے انسان گھاٹے وچ امیر گھاٹے وچ غریب گھاٹے وچ مولوی گھاٹے وچ بادشاہ گھاٹے وچ رعایا گھاٹے وچ سارے دے سارے انسان گھاٹے وچ. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اگر گھاٹے کے بچن چاہدو چار کام کرو. این صورت دا مانا تے مطلب سنے دا اگر خسارے تے گھاٹے کے بچن چاہدو چار کام کرو. پہلا کام الا الذین آمنوا ایمان گھنو کلمہ پڑھ گنو اللہ کو من گنو اللہ دے نبی کو منو اللہ دے کتابیں کو منو اللہ دے رسولیں کو منو اللہ دے فرشتے کو منو تقدیر کو منو آخرت دے نہیں کو منو جنت جہنم کو منو. ایمان گنو الا الذین آمنوا. الحمدللہ سارے ایمان کلمہ پڑھ کے جیسے خدا کو وحدہ لا شریک منے نو نا سا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اپنی ذات چی کل ہے اپنے صفتیں میں چی کل ہے. دنیا میں کوئی اندہ شریک کوئی نہیں کوئی ہونجیاں کوئی نہیں کوئی اندے برابر کوئی نہیں. جیڑی بھی مخلوق ہے وہ خدا دے حکم دے تابع. پہلا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا عقیدہ تے ایمان. دوجی شے کیری ایک پہلی شے اگر گھاٹے کنو بچن چاندو ایمان گنو. دوجی شے کیا ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور چنگے عمل کرو نیک عمل کرو. نیک عمل کیا کو آدھا ساری توجہ ہے نا انشاءاللہ. نیک عمل کیا کو آدھا نیک عمل دی تعریف سنائے. نیک عمل اکھیلن اللہ دے حکمے کو نبی سونے دے طریقے دے مطابق پورا کرنا اے نیک عمل. نیک عمل کیا ہے اللہ دے حکم نبی دے طریقے دے مطابق کرنا اے نیک عمل. اگر اللہ دا حکم کوئی نہیں او نیک عمل کوئی نہیں. او نبی دا طریقہ کوئی نہیں ہمیں اللہ دا حکم ہے نبی دا طریقہ کوئی نہیں او بھی نیک عمل نہیں. نیک عمل تامن سے حکم اللہ دا ہوئے تے نبی سونے دا طریقہ ہوئے. اپنا طریقہ اختیار کرے سو نیک عمل نہ بن سے. اللہ دے حکمے کو نبی دے طریقے دے مطابق کرن دا نام نیک عمل. اللہ فرمائے ایمان تو بعد نیک عمل یہ ضروری ہے. اگر کامیاب تھی من چاہدو خسارے کنو بچن. میں ذرا نیک عمل دی تشریح کرے دوں ایک مثال لالی دی وضاحت کرے.
تسا نماز پڑھیے 4 رکعت ظہر دے پہلے 4 سنتا ہن تسا پڑھن پیو دوجی رکعت وچ عبدہ و رسول تک بس کرنا اتحیات بانو جو ہادو رکعت پورا کرتے اگو درود شریف پڑھنا دوجی رکعت دسو بھائی کہنا پڑھنا نا دوسری رکعت درود شریف کہنی پڑھنی نا صرف عبدہ و رسولوں تک پڑھتے بلا تیسری رکعت واسطے اٹھی لیکن تسا درود شریف پڑھ بیٹھو کیا پڑھ بیٹھو درود شریف درود شریف پڑھنے تو کو یاد ہے یار میں تو اٹھ رہا بلا تسا اٹھی کھڑو تیسری چوتھی رکعت پوری کیتی ہے بلا تسا مفتی صاحب کہنے کہ استاد جی میں آج سنتا پڑھدا کرام تے پڑھنا تھا عبدہ و رسول تک میں تا کو درود شریف پڑھ بیٹھا ہن کیا بن سے میری نماز تھی گئی اگر وہ علم والا مفتی صاحب ہے تو وقت سے کہ سجدہ صاحب کیتا ہوئی جن کو سجدہ صاحب سجدہ یہ لفظ صاف نہیں سجدہ صاحب صاحب مانا ہوندے عربی وچ بھول ونجنا یعنی انسان اگر بھول ونجے تو سجدہ صاحب کرے اتحیات پڑھتے سلام پھیرن تو بعد تو سجدے کرے ولا اتحیات کے نو آخر تک پڑھے وہ مفتی صاحب پوچھے سجدہ صاحب کیتا بھی درود شریف پڑھن تو بعد وہ سے استاد جی کہنا مفتی صاحب سے تیری نماز کوئی وہ اگو سیانا بندہ ہوا کہ استاد جی میں پڑھیا تھا درود ہے میری نماز کیوں نہیں تھی وہ اکثر تین درود پڑھے لیکن درود پڑھن اللہ دا حکم ہا لیکن پڑھنا اوے ہا جویں نبی دا حکم اور نبی دا طریقہ ہا تیں پڑھے اپنے طریقے دے مطابق نبی دے حکم اور سنت دے مطابق درود نہیں پڑھا ہی وجہ کہ تیری نماز کوئی نہیں اچھا بھی بیا دوسری مثال تسا ظہر دی نماز پڑھن گے ہو تو 15-20 منٹ دے رہی تسا کہ یار میں 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ کے نہیں جائز ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے نہ جائز ہے 4 پڑھ کے نہ جائز ہے 6 پڑھ کے نہ جائز ہے ظہر تو بعد تسا کہ یار میں کنی نہیں میں آج میں نفل نہیں پڑھتا 40 پڑھ کے نو 400 پڑھ کے نو جائز ہے مغرب تو بعد نفل پڑھو جائز عشاء تو بعد نفل پڑھو جائز فجر دی نماز پڑھ کے دی فرض پڑھ کے دینی فرض پڑھن تو بعد تو اٹھی کھڑی تے کہ وہ ٹائم بچہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا یاد کرائے مسئلہ ہر ٹائم نفل جائز ہے فجر دے فرضیں تو بعد تو اٹھی کھڑی جو میں نفل پڑھدا فرض پڑھی کھڑی سے جبرے کو دے رہے حالی تے کئی بندے ڈٹھے ہوں آتے کہ یار کیا پہ کریں گے تو فجر دے فرض پڑھتے تو نفل نہیں پڑھی دینا اتنا نفل ٹھیک کوئی نہیں وہ والا کہ مفتی صاحب کے مفتی صاحب یہ کہ کہنا یار فجر دے فرض جائے پڑھ کے نو سورج نکلن تک کوئی نماز جائز کوئی نماز جائز اسے استاد جی پڑھیا تھا میں نماز ہے 2 رکعت نفل پڑھے نفل خدا جا نفلی چہرے ویلے پڑھو چہرے ویلے خدا دی عبادت کرو نفل تا نیک کام میں نیک عمل ہے مفتی صاحب کو دسے سن کہ ابا نماز نفل نیک کام ضرور ہے لیکن نیک کام پن سے ہوں ویلے نیک جائیں ویلے سونے محمد سیدے طریقے دے مطابق ایویں بھاویں نماز ہے تے بھاویں درود ہے وہ نیک کام کوئی نہیں جب تک سونے محمد سیدے طریقے دے مطابق نہ ہو ظہر دی نماز پڑھیے وے ظہر دی نماز پڑھیے وے نماز پڑھن تو پہلے حافظ صاحب اذان دیتی ہے ثواب ہے عصر کے نو پہلے حافظ صاحب اذان دیتی ہے ثواب ہے مغرب تو پہلے اذان دیتی ہے ثواب ہے عشاء تو پہلے اذان دیتی ہے ثواب ہے فجر تو پہلے اذان دیتی ہے ثواب ہے جنازہ تے جنازے کے نو پہلے حافظ صاحب اٹھی کھڑے تھے اذان شروع کر دی نماز عید آئیے نماز عید کے نو پہلے ہوں اذان شروع کر دی تسا سارے اوپر کے حافظ صاحب عید کے نو پہلے اذان نہیں ہوندی جنازے کے نو پہلے اذان نہیں ہوندی حافظ صاحب کے تو کہیں کاوڑے اذان نال تسا کیوں چڑھ دے پیو اذان نال میں پڑھی تا اذان ہے اللہ تے نبی دا نہ کی دے تو کو کیوں کاوڑے
تسا ایو جواب دے سوابا اذان نیک کم ضرور ہے لیکن بندہ نیک کم ہوں ویلے جے ویلے سونے محمد صحیح دے طریقے دے مطابق ہوئے این ٹائم سونے نبی دا اے طریقہ نہیں. ہن انہیں سارے مثالیں دا خلاصہ کیا تھا؟ نیک کم بھی ہوں ویلے نیک بن سے جے ویلے سونے محمد صحیح دے طریقے دے مطابق. اساں اذان پڑھ دوں ایک اذان کی تو شروع تھی نہیں اللہ اکبر کی تے لا الہ الا اللہ تے ونتے حافظ صاحب اذان دیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھ تو سارے کاوڑے حافظ صاحب بھول گئیں یہ پورا کلمہ تو اتنا کہہ نہیں آخری جملہ تا ہے لا الہ الا اللہ. حافظ صاحب تو کہا کہ یار اکل محمد رسول اللہ تے کیوں کاوڑ لگی پڑھے تو میں پورا کلمہ چا پڑھیں محمد رسول اللہ پڑھیں تو ایو جواب دے سو پاک کاوڑ نہیں لگی سونے نبی دا طریقہ ہووے تا نیک کم نیک بن دے اتھا پورا کلمہ سونے نبی دا طریقہ نہیں سونے نبی جڑی اذان سکھا گئے وہ ہے لا الہ الا اللہ بس ہی تو اگو نہیں پڑھنا کوئی نیک کم نہیں. بیا بندہ آگے ہوں کہ یار چلو اذان تو پہلے میں درود پڑھ چھوڑا سلام پڑھ چھوڑا صلات پڑھ چھوڑا بے بندے نکتے انہوں نے کہ اسا اذان دے درمیان علی دا نام گن گن دو اشہدو ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کیا ہے نیک آدمی ہیں نیک لوگ ہیں پڑھیا تا درود ہیں بھئی حضرت بلال نبی دے دور اچ اذان دی حضرت ابو محذورہ نبی دے دور اچ اذان دی نبی دے دور اچ اذانہ تھی جائیں صحابہ دے دور اچ اذانہ تھی جائیں اہل بیت دے دور اچ اذانہ تھی جائیں اذان اللہ اکبر کے نو شروع تھئیے تے لا الہ الا اللہ تے ختم تھئیے ہون اسامی اندے اگو پچھو کوئی شے نہیں سے ملا سکدے کیونکہ اے نیک کم تے نیک کم ہوں ویلے نیک بن دے جائیں ویلے اللہ دے حکم اور سونے محمد صحیح دے طریقے دے ایمان سے اللہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر خسارے کے نو بچن چاندو پہلا کام ایمان گھننا اور دوجا کام نیک عمل خیرات کرن نیک عمل ہے صدقہ کرن نیک عمل ہے اپنے دوست بھرا کو روٹی کھوانا نیک عمل ہے غریب یتیم کی خدمت کرن نیک عمل ہے. لیکن میری گال کو توجہ نال سن سو انشاءاللہ فائدہ تھی سے اسا تسا ایک بندہ فوت تھی گئے جائے ویلے او زندہ ہا دنیا تے ہا اندے گھر جو کچھ ہا وہ مالک ہا اندے جسم دے اندے جرے کپڑے ہن ٹوپی ہے اینک ہے برتن ہے او ہندے اندے کپڑے دے ویچ پنسل جو ودی ہوندی جائے ویلے او بندہ فوت تھے مرن تو بعد اندی دنیا دی ہر چیز دی ملکیت ختم او ہن مالک نہیں رہ گیا ہن مالک کون ہیں اندے بچے او وڈے ہیں او چھوٹے ہیں او دھیری دے بال ہیں او پترے دے بال ہیں مالک ہو اندی ملکیت ختم اولاد دی ملکیت آٹومیٹکلی وراثت چڑھی اور نیک عمل دی میں تو تشریح پہلے نیک عمل کیا ملے اور جائے ملے وہ فوت تھے اسا کہ یار خیرات کرن نیک عمل ہے صدقہ کرن نیک عمل ہے اور بھی اندے گھر دے اندر گوں کھڑیے میں کھڑیے دانے اٹا ہے کتوں ادھار گنو کتوں جی میں آج کل جی میں رواج چلیا پہ خیرات کرو یہ نیک عمل کرو. اچھا بھئی ہن ایک چیز سوچن دی پہلے تو اندی ہے ہن بن گئی ہے بالیں دی جیڑے 15 سال کی نو وڈے وہ تو خود مختار ہیں جو کچھ کریں انہوں نے دی مرضی ہے جیڑے 15 سال کی نو گھٹ عمر والے بندے بچے بچیاں اوندی اگر گوں کھڑی ہے میں کھڑی ہے چاول ہا اٹا ہا زمین ہے گھر ہے یہ جسم دے اوتے کپڑے ہن برتن ہن کھٹڑا ہا بسترا ہا جی میں وڈا 40 سال والا پتر اوندے وچ حصے دار بنے ایویں 4 مہینے والا بال بھی اوندے وچ حصے دار اوندے وچ حصے دار ہے او ہن بن گئی یتیمے دی جائیداد کیونکہ 15 سال کی نو گھٹ عمر والا یتیم بن دے ہن جے ویلے مولانا صاحب کی نے ویسو مولانا صاحب آکھسن یار یتیم دی جائیداد نہ کھاؤ اساں کیا کریں اوندے کپڑے لہا اوندا بسترا اوندا کھٹڑا اوندا برتن اوندی چھبی اوندی کندوری چاہ تے مولوی چاہ
وہ پہلے تو ہوندی ہے اور ہوندے بسترے میں تو چھوٹے بچے دا بھی حق ہے، دھی دا بھی حق ہے، تو چھوٹے بچے ہوندے یتیم۔ مولانا صاحب اکثر یتیم دی جائیداد جب تک وہ وڈا نہیں تھیندا اندے وڈے پھرا کوئی حق ہے نہیں اپنی مرضی دے کہندے۔ انہاں گوں کھڑی ہے میں کھڑی، پہلے مالک کو آپا او صدقہ کرے خیرات کرے جیرا کچھ کرے، ہن بچ گئے یتیم، چھوٹے وڈے بھیڑی بھرا پتر دھی، جے ویلے انہیں دی جائیداد کو انہیں گوں کو کٹھا مہ کو کٹھا تے تو کو سا کو کھوایا، اسا کہدا حصہ کھادا وے یتیمے دا کھادو سے، چھوٹے بچے دا کھادو سے، چھوٹے بالنے دا کھادو سے، تے شریعت کو یتیم اکھیندی ہے جنا حصہ اسا کھمدے پیو۔ اور حضرت مولانا پیر عبد المجید ساکی صاحب کو پوچھو کہ او تا یتیمے دی جائیداد ہے، انہی گوں کٹھی پئیے میں کٹھی پئیے پیسہ پا جڑا کچھ بھی ہا او تا پہلے ہوندا ہا، ہن تا بن گئے یتیمے دا، ہن تا بن گئے یتیمے دی جائیداد۔ یتیمے دی جائیداد کھاون کیویں ہے؟ رب دا قرآن کہندے جڑے لوگ یتیم دی جائیداد کھمدے او اپنے پیٹ جہنم کھاندے۔ اللہ صدقہ خیرات کرن نیک کم ہے لیکن اپنی جائیداد کنوں یتیمے دی جائیداد کھاون کھواون گناہ ہے۔ ایصال ثواب تا انہاں یتیمے دی خدمت کرن، ہی واسطے اللہ فرمائے خسارے کنوں بچن چاندو ایمان گھنو تے نیک عمل کرو، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ۔ تریجی گال ہے کہ جیری حق دی گال تسا تک پہنچے بے تک پجاؤ، وصیت کرو سمجھاؤ لوگیں۔ تسا اگر اپنے وسیع بچ نظر کرے سو میرے سامنے کئی واقعے انہوں نے ایک واقعہ سنے نا نور پور سرے دی گال ہے، ایک بندہ فوت تھے وہ ڈاند ریڑی تک کم کرنا، وہ بیچارہ 6 سال بیمار رہ گئے شدہ، دل دا مسئلہ ہے، شوگر ہے، ہت بیماریاں، اپنا پیٹ پلیندہ رہ گئے۔ ان برادری دا اے پھوا جرہ رکھے نو دروازے دے ہوتے، ہر دروازے دے ہوتے نا، ہر نکاح دے ہوتے 2000 5000۔ اے اصل ٹائم ہوندے جے ویلے سادہ بندہ بیمار ہو سادہ سکتا ہوں ٹائم اے ساری برادری کٹھی تھی وے تے اون دا علاج کرے، اساں ہوں ٹائم دا علاج نہیں سے کریں دے۔ بعد جے ویلے بندہ مار ونجے بلا پیچھے ہوندے کنے کو کھواون دی خاطر اساں 5-5000 کٹھا کرے۔ وہ بیچارہ فوت تھیا، ہن ہوندے ہندو وارث، ایک بیوہ ایک چھوٹی یتیم بچی، اسوت ملیر چاچے مامے، پہلے تو ان دی زندگی جوارث نہیں پڑے، میں نے پتہ نہیں کیتا انہوں نے گزر دی کیویں پئی ہے۔ جے ویلے وہ فوت تھے انہاں وہ داد جڑا محنت مزدوری کرندا انہیں کو تے لوگوں کو کل خانے کھوا دتا۔ ہن سو اے داند کہندا بیوہ دا، اے داند کہندا چھوٹی یتیم بچی دا، یتیم بچی دا مال کھاون ثواب ہے، بیوہ دا مال کھاون ثواب ہے، ایو فرق۔ عمل نیک کرو، صدقہ خیرات ہے، کیا حرج کر گی دوسرا بابا کرو اپنی جائیداد وچوں، اللہ دی رضا واسطے کرو، غریبے کو کھواؤ، غریبے دی مٹی نہ کھاؤ، یتیمے دی نہ کھاؤ، بیوہ دی نہ کھاؤ۔ عامل الصالحات، خود بھی نیک عمل کرو، بننے کو بھی ترغیب دیو۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اگر کوئی بیا بندہ کوئی گال کر رہی بھی چاہ تک کبڑی جو نہ صبر، خود بھی صبر کرو، بننے کوئی صبر دی تلقین کرو۔ اللہ پاک صدے قاری صاحبان دی محنت کو، بھائی سلیم صاحب دی پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے، اور بھائی گل محمد صاحب واسطے اللہ صدقہ جاریہ بناوے، اللہ انہوں نے قبر کو طاعت دے نگاہ وسیع اور کشادہ